اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات کے اعمال کا بھی ایک ریکارڈ اپنے پاس جمع کر رہے ہیں، اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اور مخلوقات میں سے ہر ایک انسان اور ہر ایک مخلوق کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز، ایک لمحہ، ایک لحظہ پراپرلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری کائنات کی، پھر کائنات کے اندر تمام مخلوقات کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب عزیز قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کسی بھی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو انسان حدود کی حفاظت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے دین اور دنیا کے امور کی آسانی کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو انذر ایپیسوڈ۔ معرفت الہی کے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو بہت ہی خوبصورت نام الحفیظ والحافظ، ان دونوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربی علی کل شیء حفیظ وربک علی کل شیء حفیظ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کائنات میں ہر ایک چیز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان دونوں اسماء مبارکہ کا جو معنی ہے وہ حفاظت کرنے سے ہے۔ تو حفاظت کرنے کے علماء ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو اطلاقات، یعنی کہ اس معنی کو دو حصوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پہلا حصہ جس کا تعلق اس کائنات کے اندر موجود تمام معلومات کی حفاظت اور تمام مخلوقات کی حفاظت کے ساتھ ہے۔ تو اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو اپنے پاس نوٹ کر رہے ہیں، ان کو اپنے پاس جمع کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ وما كان ربك نسيا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ قال علمها عند ربی فی کتاب لا يضل ربی ولا ينسى، ہر ایک چیز کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس کتاب میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ نہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گمراہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھول سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات کے اعمال کا بھی ایک ریکارڈ اپنے پاس جمع کر رہے ہیں، اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اور مخلوقات میں سے ہر ایک انسان اور ہر ایک مخلوق کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز، ایک لمحہ، ایک لحظہ پراپرلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر بڑی سے بڑی چیز مستطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں لکھی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں، اللہ کے جو سرورز ہیں ان کے ہاں یہ سب چیزیں اپڈیٹ ہو رہی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے جو ان تمام ریکارڈز کو مینٹین کر رہے ہیں اور وہ تمام چیزوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظٍ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ بلا شبہ ہم نے ہر ایک انسان کے اوپر لحافظین، حفاظت کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ بہت ہی عزت والے ہیں، کاتبین لکھنے والے ہیں، اور ہر ایک چیز کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نگہبان اپنا مقرر کیا ہوا ہے۔ تو الحفیظ والحافظ کے معنی کا ایک اطلاق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کائنات میں تمام امور کی جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کا ریکارڈ اپنے پاس مینٹین کر رہے ہیں، اور ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں محفوظ ترین ہے، اور وہ کتاب کے اندر، لوح محفوظ کے اندر وہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھی ہے، اور جو ہو رہا ہے اس کو بھی فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو، انسان کے ہر ایک عمل کو، اس کے ریکارڈ کو مینٹین کر رہے ہیں۔ دوسرا اطلاق اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کے جتنے بھی نظام چل رہے ہیں، جتنے بھی پروسیجرز چل رہے ہیں، ان کی نگہبانی کرنے والے ہیں اور ان کی حفاظت کرنے والے ہیں کہ کوئی بھی چیز اپنے مدار سے، اپنے سسٹم سے ہٹ نہیں رہی۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آسمان کو تھامے ہوئے ہیں کہ وہ زمین کے اوپر گرتا نہیں ہے۔ تو اس کی حفاظت، اس زمین کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو ایک بہت ہی محفوظ چھت بنایا۔ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پرندہ ہوا کے اندر اڑ رہا ہوتا ہے، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، جب وہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے تب تو ہوا میں تیرتا ہے، لیکن جب وہ اپنے پروں کو بند کرتا ہے، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ،
تو اس کی اس بلندی کے اوپر حفاظت کرنے والا رحمان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ سمندروں کی گہرائیوں کے اندر جو مخلوق ہے ان کی اولاد کی حفاظت کرنے والا، اور حفاظت ان کو زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہیں، جو آکسیجن چاہیے ہے، جو روشنی چاہیے ہے، جو کھانا چاہیے، جو پروٹین چاہیے، جو کچھ چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں تک پہنچا رہے ہیں، ہر ایک تک اس چیز کو پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری کائنات کی، پھر کائنات کے اندر تمام مخلوقات کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب عزیز قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کسی بھی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو قرآن مجید کے اندر ایک لفظ کی ہیر پھیر نہیں ہو سکتی، ایک زبر زیر کی ہیر پھیر نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں ان کے اندر تحریفات ہو چکی، ان کے علماء نے ان کتابوں کو بدل دیا، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اپنے بندوں کے ساتھ جو ان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، علماء فرماتے ہیں کہ اس کے بھی دو اطلاقات ہیں، ایک حفاظت عامہ ہے اور ایک حفاظت خاصہ ہے۔ حفاظت عامہ ایک جنرل حفاظت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو مصائب سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے بچا رہے ہوتے ہیں، پھر اس زندگی کے اندر رہنے کا جو ڈھنگ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، ثم هدى، پھر اس کو ہدایت بھی دی، اس کی رہنمائی بھی کی، زندگی گزارنے کے لیے اس کو جو اصول ہے، زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں وہ بھی مہیا کی۔ له معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نگہبان ہیں، رائٹ لیفٹ دائیں بائیں آگے پیچھے سے، یحفظونہ من امر اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص حفاظت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومنین، اپنے اولیاء، اپنے خاص لوگوں کو جن سے اللہ محبت کرتے ہیں ان کو ایک خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت کے لیے عطا کرتے ہیں۔ وہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یدافع عن الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں ان کا دفاع کرنے والے ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور وہ حفاظت کب ملتی ہے انسان کو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، اے ابن عباس احفظ اللہ، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرائض دیے ہیں ان فرائض کے اوپر عمل کرو، اور جو چیزیں حرام کر دی ہیں اس باؤنڈری کو کبھی بھی پار کر کے باہر نہ جاؤ۔ تو اللہ کی باؤنڈریز کی حفاظت آپ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک خصوصی اپنی حفاظت کی لیئر دے دیں گے۔ اس دنیا سے بھی اللہ تعالیٰ بچائیں گے، اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے بھی بچائیں گے، اور آنے والی مصائب اور تکلیف اور تنگیوں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بچائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی بہت تعریف کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے خاص بندے وہ ہے لِفُرُوجِهِمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی خواہشات کی، اپنے ایموشنز کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے پاس مواقع ہیں کہ وہ حرام ریلیشنز کی طرف، وہ حرام کاموں کی طرف، وہ زنا کی طرف جا سکتے ہیں، نہیں، وہ اپنی عزت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اس سے آگے بڑھتا ہے یہی لوگ تو سرکش ہیں، یہی تو لوگ تو حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو انسان حدود کی حفاظت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے دین اور دنیا کے امور کی آسانی کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور اسی طرح انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خصوصی دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں، اپنی نگہبانی میں، اپنی پناہ میں لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام جو دعا کیا کرتے تھے ان میں خاص دعا یہ تھی اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں آپ سے دین و دنیا کی عافیت چاہتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہ میں آپ سے عافیت اور معافی چاہتا ہوں اپنے دینی معاملات کے اندر، اپنی دنیا کے معاملات کے اندر۔
اپنے گھر کے معاملات کے اندر، اپنے کاروباری معاملات کے اندر، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہ میرے گناہوں کے اوپر جو ہے، میرے عورات کے اوپر میرے اوپر پردہ ڈالنا، میری چیزوں کو، میرے عیبوں کو چھپا دینا۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی، اللہ میری حفاظت کرنا، من بین یدی میرے سامنے سے، ومن خلفی میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، یعنی کہ ایک جو لیئر ہے، ایک سرکل ہے حفاظت کا، اللہ وہ میرے ارد گرد آپ اس کو قائم کر دیں۔ ومن شمالی ومن فوقی ومن تحتی، 360 پورا ایک سرکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنا کہ اللہ مجھے حفاظت دے دے۔ وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِن تَحْتِي، اللہ میں آپ کی عظمت سے آپ کا سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس بات کی دعا کرنا، اور صبح شام کے جو اذکار ہیں ان میں خاص دعا ہے کہ جس میں انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کی حفاظت اور اس کی نگہبانی کی دعا کرتا رہے۔